السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایک سوال پر مبنی ہے جو ہر ایک کا اپنے آپ سے ہے کہ میں کون ہوں۔ بظاہر یہ جتنا سادہ سوال ہے در حقیقت یہ اتنا ہی الجھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے جواب کے سرے شروع تو ہوتے ہیں لیکن ختم ہونے میں نہیں آتے، کیونکہ ظاہر اور باطن کے تضاد نے تشخص کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مجھے ساری دنیا کا پتہ ہے کہ کون کیا ہے، لیکن میں کون ہوں اس کا سراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ گمان اور یقین کے مابین ہونے والی چپقلش نے ذہنوں کے بخیے یکسر ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر تو میں انسان ہوں، لیکن انسیت، محبت اور ہمدردی کے جذبے پر غنودگی چھائی ہوئی ہے، اور انسان ہونے کے باوجود گام گام پر اسی انسانیت سے دشمنی نبھاتے ہوئے کھلی آنکھوں سے خود کو انسان سمجھنے کے بھیانک خواب نے سنہری تعبیر کا جھانسا دے کر سلا رکھا ہے۔ اور صرف انسان ہی کیا، میں تو مسلمان بھی ہوں۔ اسلام جو کہ انسانیت کا سب سے معتبر اور معلیٰ درس رکھتا ہے، جس میں اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت حرام قرار دی گئی ہے، یعنی انہیں کسی صورت پامال کرنا ہے اور نہ ڈاکہ مارنا ہے۔ لیکن مجھے کیا، میں نے تو اسلام کا بس کلمہ پڑھ کر صندوقچے میں رکھنے کے بعد اس پر غفلت کا تالا مار کے ایک کونے میں پھینک دیا ہے۔ اب جو میرا دل کرے وہی اسلام، اور جو میں کروں وہی مسلمانی ہے۔ حق تلفی میرا حق ہے، دروغ گوئی میرا سچ ہے۔ ایمان کی پٹاری کھول کر ریا کی بین پر نفاق کے ناگ کو نچانا میرا ہنر، اور اپنے دریدہ دامن سے لپٹی رسوائیوں اور خامیوں پر پردے ڈالنے کے ساتھ ساتھ اوروں کے چھپے نقوص اور عیوب پر پڑے پردوں کو چاک کرنا میرا کمال کا وصف ہے۔ جس طرح انسان تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا گیا ہے، بیائنی مسلمان انسانوں میں افضل ترین ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخر ہوتا کون ہے؟ کیا صرف اذان کے تقدس کا نام مسلمانی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے دی جائے، اور پھر وہ ساری عمر اس 5 وقت تک گونجنے والی اذان کو محض پوز کی صورت گزارتا رہے، فجر میں نیند کا پوز لگا رہے، اور بقیہ 4 اذانوں کو سن کر وقتی طور پر سن ہو کر گانے سننا بند کر دے، ٹی وی کی آواز کم کر دے اور خوشگپیوں میں تعطل لے آئے، اور جیسے ہی یہ فلاح کے لیے دی جانے والی صدا ختم ہو تو یہ پھر سے اسی بربادی کو گلے لگا لے۔ لیکن یہ اذان محض معمولی صدا نہیں بلکہ ایک آفاقی نظریے کی یاد دہانی ہے، جسے وقتی سمجھ کر سن کر بھلا دینا ظلم ہے۔ اس کا مقصد اور اصل تعظیم اپنا آپ تیاگ دینا ہے، جسے ہم نے صرف برائیوں کے درمیان وقفے کی سی حیثیت دے رکھی ہے۔ جیسے کہ اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑتے ہی دوپٹے سروں پر آن گرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ تک سر اور چادر دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل صرف اذان تک نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے خاص ہے۔ نماز امتیاز ہے جو بندے کو کفر کے دائرے سے دور رکھتی ہے، جبکہ میں نے اسے سمجھ ہی مذاق رکھا ہے۔ دل کیا تو پڑھ لی، نہ دل کیا تو ہمہ وقت 100 بہانے۔ مسلمانی کے نام کا ڈھول لے کر ہر چوراہے پر پیٹا جاتا ہے، حالانکہ نام، نسب اور مقام کسی کام کے نہیں۔ ایسی مسلمانی کس کھاتے جائے گی جس میں نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہو لیکن اس کی دعا تک نہ آتی ہو، شجاعت ہو لیکن حق بیان کرنے کی بجائے مصلحت آڑے آ کر بزدلی پر آمادہ کر دیتی ہو، عشق رسول کے بلند و بانگ دعوے تو ہوں لیکن عملاً ان کے فرامین کو زندگی میں لاگو کرتے شرم محسوس ہوتی ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ سنتوں کو اپنانے والوں پر تبرہ بازی کرنے سے بھی باز نہ رہا جاتا ہو۔ قرآن کو قسموں کا آلہ بنا لیا جائے، تعویذ بنا کے ہاتھ پیر میں باندھنے پر اکتفا کر لیا جائے، یا محض وظیفہ نامہ بنا کر موقع اور محل یا مصیبت اور آفت میں پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے مخصوص دنوں تک خاص آیتوں کا ورد قرآن پاک کا شان نزول سمجھ لیا جائے، اور جو قرآن زندگی کا ضابطہ، قرینہ اور سلیقہ لیے ہوئے ہے، جو عام طور پر انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اتارا گیا ہے، تو ایسے میں اگر اسے صرف اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب تک محدود کر دیا جائے اور جس مقصد کے لیے یہ آفاقی کلام نازل ہوا اس کے پاس بھی نہ بھٹکا جائے تو یہ مسلمانی تو نہ ہوئی۔ میں بھی ایسا ہی مسلمان ہوں جو پوری طرح انسان بھی نہیں۔ میرے پاس کلمہ ہے، کلمہ گو کا درد نہیں۔ میں بس اپنے آپ تک محدود ہوں، خود غرض، مفاد پرست، موقع پرست، حتیٰ کہ خود پرست بھی۔ اندھی نگری کا اندھا ہوں میں بھی، بندوں سا بندہ ہوں، پاکی کے دعوے کیوں کر ہوں میں بھی گندوں سا گندہ ہوں۔